بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور اے نبی اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ سب نیکوکار تھے۔ سورۃ الصاد میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی اور انصاف پسند حاکم تھے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اسی لیے وہ ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کر دوں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے، تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اگر مناسب ہو تو اسے اپنی وفات کے بعد کے لیے اپنا نائب مقرر کر دوں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، جو شخص میری یہ 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دوں گا۔ وہ کام یہ ہیں کہ دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا، میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا، تو دن کو روزہ رکھے گا، رات کو قیام کیا کرے گا اور غصے میں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس دن حضرت یسع علیہ السلام نے اسے واپس کر دیا اور اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے۔ اسی آدمی نے اٹھ کر کہا، آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا، اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اس سے وعدہ کے برعکس کوئی کام کرانے میں ناکام ہو گئے۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس سے نمٹنے دو۔ وہ ایک انتہائی بوڑھا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آپ دن رات میں صرف ایک بار اس وقت سویا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، ایک مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا، میرا اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یہ کیا اور یہ کیا۔ وہ بات کو طول دیتا گیا حتیٰ کہ کیلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا، جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ آپ عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بوڑھا کہیں نظر نہیں آیا۔ اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے اور فیصلے کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ جب آپ واپس آ کر بستر پر آرام کے لیے لیٹے تو وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، وہی مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور کہا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے سامنے آنا؟ اس نے کہا، وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے، ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت برخاست کی وہ مکر گئے۔ آپ نے فرمایا، اب چلا جا، جب میں عدالت میں جاؤں گا تب آ جانا۔ اس طرح آپ کے آرام کرنے کا وقت گزر گیا اور آپ آرام نہ فرما سکیں۔ آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا تو آپ نے گھر والوں سے کہا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سا سو لوں۔ اس وقت وہ بوڑھا آ گیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا، پیچھے رہو، پیچھے رہو۔ اس نے کہا، میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ آدمی نے کہا، ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اس روشن دان کی مدد سے کمرے میں داخل ہو گیا
اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو دربان کو آواز دی، اے فلاں، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصہ کے لیے روک لینا؟ اس نے کہا، یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھر سے آیا ہے۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف سے اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔ تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا، کیا تو اللہ کا دشمن شیطان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی تھی، اس لیے میں آپ کو غصہ دلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا، کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھایا۔ حضرت عبد القادر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالکفل علیہ السلام ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور انہوں نے حسبۃ اللہ کسی شخص کی ضمانت کر لی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا، ذوالکفل نبی نہیں تھے لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ذوالکفل نے اس یسع سے وعدہ کیا کہ اس کی وفات کے بعد وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، چنانچہ آپ روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کا نام ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے والے مشہور ہو گیا تھا۔